صلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم آخری صورت اپنی اس کی تجوید دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ قل اعوذ برب الناس ملك الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ناس ہماری الحمدللہ مکمل ہوئی، اور معوذتین ان دو صورتوں کو کہا جاتا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تاریخ کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب جادو کی کوشش کی گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ دو صورتیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، اور ان دونوں کی آیات ملا کر 11 ہوتی ہیں، ان آیات کو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جادو کے لیے بطور علاج استعمال کیا۔ اور اس کا ایک خاص طریقہ ہے، اگر خدا نخواستہ کسی کو یہ علم ہو جائے یا محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ میرے ساتھ کچھ اس طرح کے مسائل ہیں، اور اس کی خاص نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان بہت زیادہ بیمار رہتا ہے، تھکا ہوا رہتا ہے، اور مزمحل اس کی طبیعت رہتی ہے، اور سو کر اٹھنے کے بعد بھی اس کی تھکن نہیں اترتی۔ اور اس کی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ انسان بیمار تو بہت ہو، لیکن جب ڈاکٹروں کے پاس جائے اور ٹیسٹ کروائے تو ٹیسٹ میں کچھ نہ آئے۔ مثال کے طور پہ دل میں درد ہو رہا ہے، لیکن جب دل کی ECG کروا رہے ہیں تو اس میں کچھ نہیں آ رہا، یا خدا نخواستہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرا BP ہائی ہے، لیکن جب BP چیک کرتے ہیں تو BP صحیح ہوتا ہے، یا پھر اسی طرح اور بہت سے دیگر معاملات ہیں جن میں آپ کو لگے کہ میں بہت سخت بیمار ہوں، لیکن جب آپ اس کے ٹیسٹ کرواتے ہیں تو کچھ بھی نہیں آتا۔ ایسی صورت میں یہ دو صورتوں کا ایک خاص طریقہ علاج ہے، جو میں انشاءاللہ کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنی کلاس کی جو ہماری سلائیڈ چل رہی ہوتی ہے اس کے اندر بیچ میں وہ ڈال دوں گی، تو اگر کسی کو بھی اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے اس طریقہ علاج کو استعمال کرنا ہو تو وہ استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہماری کلاسوں میں تھوڑا گیپ آ گیا تھا، میری طبیعت تھوڑی سی ناساز تھی، اس کی وجہ سے آج انشاءاللہ ہم نماز کے اندر دیکھیں گے ہمارا آخری جو حصہ ہوتا ہے دعاؤں کا۔ اس کے اندر جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی کے بعد، تو اس میں قرآن پاک کی دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جو سب سے زیادہ مشہور ہے اور ثابت ہے وہ ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ والی دعا، اور ربنا اغفر لی ولی والدیہ والی دعا۔ تو یہ دونوں دعائیں آج میں انشاءاللہ آپ کو تجوید کے ساتھ صحیح کروا دوں گی۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ دوسری دعا یا آپ یہ پڑھ سکتے ہیں یا پھر وہ دوسری دعا پڑھ سکتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پہلی دعا ربنا آتینا کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے
اے ہمارے رب تو ہمیں عطا کر بھلائی دنیا کی اور بھلائی آخرت کی، اور بچا لے ہم کو آگ کے عذاب سے، آمین۔ دوسری دعا، ربنا اغفر لی، اے ہمارے پروردگار بخشش فرما دے میری، ولی والدیہ میرے والدین کی، وللمؤمنین اور تمام مومنین کی، یوم یقوم الحساب اس دن جس دن حساب کا دن ہوگا۔ یہ دو دعائیں پڑھنے کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم دونوں طرف جب سلام پھیرتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ہم سیدھی طرف سلام پھیریں تو ہمارا چہرہ اتنا مڑ جائے، کیونکہ ہم جب جلدی میں پڑھتے ہیں تو ہم صرف ایسے ہلکا ہلکا سا اشارہ کر دیتے ہیں، اس اشارے سے نماز کی کاملیت پوری نہیں ہوگی۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ نماز کی چوری کہلائے گی، کیونکہ ہم نے اس کے اعضاء میں یعنی اس کی ادائیگی میں کمی کر دی۔ لہٰذا جب ہم نماز کے لیے سلام پھیریں تو اتنے اطمینان سے پھیریں کہ آپ کا پورا چہرہ اتنا پھیر جائے کہ آپ کی جو تھوڑی ہے وہ کندھے تک برابر آ جائے۔ پھر دوسری طرف سلام پھیریں تو آپ کی تھوڑی دوسرے کندھے کی طرف برابر آ جائے، اور پیچھے بیٹھنے والے کو آپ کا آدھا چہرہ نظر آئے، اتنا موڑنا ہے چہرہ۔ اور نیت یہ ہوگی کہ ہمارے دونوں کاندھوں پہ جو کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے لیے حضور نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کرامن کاتبین ہیں ان میں سے جو سیدھے ہاتھ والے ہیں یہ ہماری نیکیاں لکھتے ہیں۔ سیدھے ہاتھ پہ جو فرشتہ ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے، الٹے کاندھے پہ جو فرشتہ ہے وہ بدی یعنی ہماری جو گناہ ہیں وہ لکھتا ہے۔ اب اس میں اللہ کی شان کریمی یہ ہے، اللہ کی شان عظیمی یہ ہے، اللہ کی شان رحمت یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ جو سیدھے ہاتھ والا ہے یہ الٹے ہاتھ والے فرشتے کے اوپر حاکم بنایا گیا، یعنی اس کا درجہ بڑا ہے نیکی والے کا، اور بدی والے کا درجہ اس سے چھوٹا ہے۔ اب جب انسان نیکی کا صرف ارادہ کرتا ہے، ابھی نیکی کی نہیں، جیسے ابھی یہ دوپہر کا وقت ہے، میں اس وقت نیت کرتی ہوں کہ آج انشاءاللہ میں تہجد کے 2 نفل پڑھوں گی، ابھی میں نے پڑھے نہیں ہیں، صرف نیت کی ہے، اور یہ نیت یہ فرشتہ لکھ لے گا۔ میں نے اگر زبان سے ادا کیا کہ میں انشاءاللہ آج تہجد کے 2 نفل پڑھوں گی، تو وہ میرے ادا کرتے ہی یہ نیکی کا فرشتہ اس کو لکھ لے گا، اور جب تک میں ادا نہیں کروں گی جب تک مجھے ثواب لکھا جاتا رہے گا، اور جب ادا کروں گی تو پھر وہ تو الگ ہی ہے، وہ تو پھر یعنی لکھا جائے گا ہی جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس جو بدی والا فرشتہ ہے وہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ کرنے کے بعد بھی ارادہ کیا خدا نہ خواستہ کہ میں آج یہ گناہ کا کام کروں گی، اللہ نہ کرے، نعوذ باللہ من ذالک، تو ہونا تو یہ چاہیے نا کہ وہ فرشتہ بھی پھر فوراً لکھ لے، لیکن اللہ کی شان کریمی یہ ہے کہ وہ نہیں لکھتا، وہ انتظار کرتا ہے، اور جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد بھی نہیں لکھتا، بلکہ وہ اس فرشتے سے پوچھتا ہے نیکی والے سے کہ کیا میں اس کو لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، ابھی ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ پھر تھوڑی دیر بعد وہ پوچھتا ہے لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، ابھی شاید یہ توبہ کر لے۔ تیسری بار بھی جب انسان توبہ نہیں کرتا، یعنی گناہ کیے وہ اس کو کافی دیر ہو جائے اور اس پر پھر بھی اس کو نہ ملامت ہو، نہ وہ توبہ کرے، پھر اس کو اجازت دی جاتی ہے کہ اب اس کا گناہ لکھ لے۔ اس کے بعد بھی اللہ کی شان رحمت یہ ہے کہ انسان اگر اس گناہ کو کرنے کے کئی سال بعد، کئی مہینوں بعد، کئی ہفتوں بعد یا کئی گھنٹوں بعد توبہ کر لے تو اللہ فرماتا ہے کہ انسان کے گناہوں پر 3 گواہ ہیں۔ نمبر 1 یہ فرشتہ جو گناہ لکھ رہا ہے، اللہ اس سے مٹوا دیتا ہے، آپ کا نامہ اعمال جو ہے اس میں سے وہ آپ کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے، وہ گناہ ہٹ جاتا ہے۔ نمبر 2 زمین کا وہ حصہ جس پہ گناہ کیا ہے وہاں سے بھی وہ گناہ آپ کا ہٹا دیا جاتا ہے۔ نمبر 3 آپ کے اعضاء جنہوں نے وہ گناہ کیا ہوتے ہیں وہاں سے بھی وہ ہٹا دیا جاتا ہے، بھلا دیا جاتا ہے، سوائے اس کے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد خود کسی کو بتا دے۔ اس لیے منع کیا کہ اپنے گناہ کی تشہیر مت کرو۔ آپ نے ایک گناہ کیا، آپ نے کوئی گانا سنا، کوئی مووی دیکھی، کوئی آپ نے اور گناہ کی بات کی، اور اس کے بعد آپ نے کسی کو اس پہ گواہ بنا دیا، آپ نے خود کہہ دیا کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔
اب اللہ تو ان تینوں جگہوں سے ہٹا رہا ہے، مٹا رہا ہے، لیکن آپ نے اپنا ایک گواہ خود بنا لیا۔ لہٰذا بتایا گیا کہ جب آپ کوئی گناہ کریں تو اس کی تشہیر نہ کریں، یہ بتائیں نہیں کہ میں نے تو آج یہ کیا ہے۔ جیسے آج کل ہم اسٹیٹس پہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم جو کام اپنی تنہائی میں کر رہے ہوتے ہیں، جو ڈانس، جو گانا، جو ناچ گانا، جو بےہودگی ہم اکیلے میں کرتے ہیں، اس کو ہم باقاعدہ اسٹیٹس بنا کے، ٹک ٹاک بنا کے ہم لوگوں میں تشہیر کر دیتے ہیں، جس سے ایک نہیں بلکہ کئی سو ہمارے گواہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب اللہ اپنی شان کریمی سے اپنے بندے کو جنت میں داخل کر رہا ہوگا تو وہ سارے گواہ کھڑے ہوں گے کہ اے اللہ اس کے تو اس گناہ کے ہم بھی گواہ ہیں۔ لہٰذا اگر خدا نخواستہ ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں ان کی پہلی فرصت میں ہم توبہ کریں۔ شان رحمت سے اللہ کی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، الحمدللہ عشر مغفرت کے اندر ہم ہیں۔ آج میری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ رمضان کے حوالے سے بھی ایک کلاس جو ہے وہ الگ سے بنا کے میں ڈالنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میری نیت ہے، ارادہ ہے، آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ تو یہ آج کا ہمارا موضوع تھا کہ ہم جب سلام پھیریں تو ہماری نیت ہوگی کہ ہم کرامن کاتبین کو سلام کر رہے ہیں، اور ہماری نیت ہو، کوشش ہو، ارادہ ہو، دعا ہو کہ اے اللہ ہمارے سیدھے ہاتھ والے جو فرشتہ ہے اس کی کتاب بھر جائے، نیکیوں سے بھر جائے، ہمارے نیک اعمال سے اس کی کتاب بھر جائے، اور جو ہمارا الٹے ہاتھ والا فرشتہ ہے اس کی کتاب میں ہمارے جو گناہ لکھے ہوئے ہیں، جو غلطیاں لکھی ہوئی ہیں، اللہ ان کو تو مٹا دے۔ آمین اللہم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیر۔